ڈیل وہ کرتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے۔ خان سیاستدان تھا، رہنما بنا، اب مرشد کے درجے پر ہے۔ دوستو عمران خان صاحب کی ایک جھلک نے نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں، آگ لگا دی ہے پوری دنیا میں۔ ایک تصویر وائرل ہے عمران خان کی، وہ بھی دھندلی ہے، صاف نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں تو لوگوں کی نیندیں حرام ہیں، وہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہے۔ عمران خان صاحب کا جیل میں پرجوش استقبال ہوا، قیدیوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے، پورا اڈیالہ، پورا پنڈی ان نعروں سے گونج اٹھا کہ عمران خان زندہ باد، عمران خان تیری جرت کو سلام۔ اور عمران خان کے صدقے کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں پر بھی پھول پڑ گئے جو کہ لعنتوں کے مستحق ہیں۔ 5 دن کے دورے پر گئے تھے اور 10 دن ہمارے راجو صاحب کو ہو گئے ہیں جو کہ پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ سرکاری جہاز ملا ہوا ہے، سرکاری خرچہ ہے، سرکاری پروٹوکول ہے، اور گھوم رہے ہیں پوری دنیا میں۔ جس طرح براول صاحب اپنی سیویاں بانٹتے پھر رہے تھے کافی عرصے سے، اب ہمارے راجو صاحب بھی وہ پہنچے ہوئے ہیں اور دنیا کو بتا کیا رہے ہیں؟ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جماعت ایک دہشت گرد جماعت ہے، عمران خان ایک دہشت گرد لیڈر ہے۔ تو جناب آپ کا یہ بتانا، لوگ آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان کیا ہے۔ وہاں کے لوگ جو فلاحی کام کرتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے ملک میں فلاحی کام کرنے والوں کو ٹیکس کی چھوٹ ہے، ان کے ملک میں فلاحی کام کرنے والی فیکٹریوں پر ٹیکس نہیں ہے، ان کے بجلی کے بل معاف ہیں۔ تو جن لوگوں کو آپ عمران خان دہشت گرد کا سبق دے رہے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ تھو تھو کر رہے ہیں آپ کے منہ کے اوپر۔ ذرا ان کے اندر تو جھانک کے دیکھیں وہ کتنی آپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر پرویز الہی صاحب بھی قید ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی قید ہیں۔ کسی کی یہ سوچ تھی کہ ہم تو عمران خان کو توڑ نہیں سکے، اب ان دونوں سے عمران خان کے اوپر پریشر ڈلواتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر عمران خان کو منائیں گے کہ عمران خان صاحب سیاست چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں، پارٹی سے کنارہ کش کر لیں۔ جاہلوں کی ان بیوقوفوں کی بھول ہے۔ اگر وہ آپ سے قید تنہائی میں اٹک جیل میں آپ اس کا کچھ نہیں کو توڑ سکے، اس کی طاقت کو نہیں ختم کر سکے، تو اب یہ اڈیالہ جیل میں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ بات مان جائیں گے، وہ پرویز الہی کی بات مان جائیں گے؟ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے، آپ کی کسی بھول میں ہے کہ وہ اپنے نظریے سے ہٹ جائے گا۔ وہ کسی صورت بھی ان دونوں کے ہاتھوں میں پارٹی نہیں دے گا۔ امریکہ میں بھی پاکستان کے جیسے حالات ہیں، وہاں پر بھی ججوں پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ وہی کام ہو رہا ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، ججوں پر پریشر ہے، ججوں کے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں ہیں، ان کے بچوں کو اٹھانے کی دھمکیاں ہیں، عزت لوٹنے کی دھمکیاں ہیں۔ وہی کام امریکہ میں ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں، ادھر سے ہی ان کو کوئی اسکرپٹ ملا ہے اور وہی اسکرپٹ اب پاکستان میں چل رہا ہے، اور اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے امریکہ کے اندر، کیونکہ سارا کا سارا گیم جس طرح کہ عمران خان کے خلاف چل رہا ہے اسی طرح امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف بھی یہی سیم سچویشن چل رہی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان جیسا بالکل سیم سلوک وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ادارے یرغمال ہے، ججوں پر پریشر ہے، اور ججوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایک تصویر ہے عمران خان کی جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، ٹاپ ٹرینڈ وہ ویڈیو 10 سیکنڈ کی بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور دوسری طرف حالانکہ اس تصویر میں کوئی واضح عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے، بہت کم جھلک نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف سرجریاں کروا کے کروڑوں اربوں روپے اپنے منہ کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر لگا کر کیا ملتا ہے؟ لعنتیں ملتی ہیں، گندے انڈے ملتے ہیں، چور چور کے نعرے لگتی ہیں۔ ایک لیڈر جیل کے اندر ہوتا ہے اور زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ مکہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ تو دوستو یہ فرق ہے، یہ عزت ہے جو اللہ دیتا ہے، وہ ذلت ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ سرجریاں کروا لیں اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی، عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے، لیکن کیا ملتا ہے کہ لوگ چور چور کہتے ہیں، لعنتیں دیتے ہیں، غدار کہتے ہیں۔ ایک لیڈر کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے تو لوگ صدقے جاتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، حالانکہ قیدی بھی اس بندے کی سچائی کا اعتراف کرتے ہیں، اس بندے کی سچا ہونے کا گواہی دیتے ہیں، ایمانداری کی گواہی دیتے ہیں، قیدی بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، ہر کسی کو یہ عزت نہیں ملتی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پاٹ گیا ہے، ٹھوس ہو گیا ہے۔ اسد عمر صاحب سے کاشف عباسی نے یہ سوال کیا کہ کیا واقعی آپ جنرل باجوہ صاحب کا احتجاج کریں گے تو وہاں پر اس کی بولتی بند ہوگی، ہوا ٹائٹ ہوگی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بات ہی بدل دی۔ نواز شریف صاحب جس بیانیے میں ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بیانیہ اتنی تیزی سے ہوا بھری کہ وہ بیانیہ پھٹ گیا، وہ بیانیہ والی ٹیوب بھی پھٹ گئی،
और शबाशी साहब फ़ौरन भागे कि भाईजान आप क्या कर रहे हैं, मैंने इतनी मुश्किल से पॉलिश कर करके इनको मनाया है, तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो उनके कहने से नवाज शरीफ साहब चुप हो गए। अब नवाज शरीफ साहब को 25 करोड़ आवाम का लीडर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की शेरवानी की जेबों में पॉलिश और ब्रश भी रखे जाएंगे ताकि जिस वक्त भी ज़रूरत पड़े वो बूट चमकाने लग जाएं। तो ये उनको ज़रूरी आइटम उनको मुहैया की जाएगी उनकी शेरवानी के अंदर, अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं। तो नज़र नहीं आ रहा, डील कर रहे हैं लेकिन डील होती हुई नज़र नहीं आ रही। डील वो करता है जो डीलर होता है। खान सियासतदान था, रहनुमा बना, अब मुर्शद के दर्जे पर है। डीलर डील करके वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि जो प्लेटलेस 4 साल पहले गिरे थे क्या वो ऊपर आ गए हैं या मज़ीद गिर गए हैं। अभी इस चीज़ का फैसला नहीं हो सका कि वापस जाना है या नहीं जाना। डेट अनाउंस कर दिया है लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ रही, हिम्मत नहीं पैदा हो रही वापस जाने की। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफिज़।